مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ فَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اولاد کے حقوق یا اولاد کی تربیت ہم کیسے کریں، اس تعلق سے بات چل رہی ہے. گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات آئی تھی، مثال سے سمجھایا گیا تھا کہ پودے اچھے ہوں گے، محنت ہوگی، نگرانی ہوگی تو باغ بھی اچھا ہوگا، کھیتیاں بھی اچھی ہوں گی. اور پودے خراب ہوں گے، نگرانیاں نہ ہوں گی، دیکھ ریکھ نہ کی جائے گی تو نہ کھیت اچھا ہوگا نہ باغ اچھا ہوگا. تو ہماری اولادیں اگر اچھی ہوں گی تو ہمارا معاشرہ اور سماج بھی اچھا ہوگا، اور ہماری اولادیں اچھی نہیں ہوں گی تو ہمارا معاشرہ اور سماج جو مستقبل کا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس تعلق سے بات چلی، کئی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی. آخری بات جو گزشتہ ہفتے آئی تھی وہ یہ تھی کہ ہم کو اپنی آل و اولاد کے درمیان، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان تفریق نہیں کرنا. یعنی کوئی چیز اگر خریدنی ہے اور خرید کر کے بچوں کے درمیان تقسیم کرنا ہے تو ہم کو برابری کے ساتھ تقسیم کرنا ہے، تاکہ بچے کے ذہن میں بچپن ہی سے انصاف رچ بس جائے اور انصاف پرستی بیٹھ جائے، اور وہ دیکھے اپنے گھر میں کہ ہمارے گھروں میں کیسے انصاف کیا جاتا ہے، تاکہ آگے چل کر کے وہ معاشرہ اور سماج میں جب آئے گا اور طرح طرح کے مسائل سامنے آئیں گے تو اس وقت وہ ظلم و جبر نہیں کر پائے گا، انصاف کا دامن نہیں چھوڑے گا. اس تعلق سے بات آئی. بچپن کی تربیت کیسے کرے، اس تعلق سے یہ بات آئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری اولادیں 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تلقین کرو، اور جب تمہارے بچے بچیوں کی عمر 10 سال کو ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کی تنبیہ کرو، مارنے کی ضرورت پڑے تو مارو. اس طرح نہ مارو کہ بدن پر نشان اکھڑ جائے. غصے کے وقت نہ مارو، اس لیے کہ غصے کے وقت مارو گے تو تم حد سے آگے بڑھ جاؤ گے. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ بنا کر کے اس وقت اس کی تنبیہ کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر کے بچے بچیوں کے لیے، 10 سال کی عمر کے بچے بچیوں کے لیے تربیت کا ایک طریقہ بتلایا کہ تم کو جیسے ہی 7 سال ہو جائے نماز کی تلقین کرنا ہے، اپنے ساتھ مسجد لے جانا ہے، نماز پڑھوانا ہے، اور نماز کی محبت دلوں میں بیٹھالنی ہے. اور پھر اس کے بعد 10 سال کی عمر جب ہو جائے تو تم کو تنبیہ کا اختیار ہے کہ تم اس کو تنبیہ کر سکتے ہو. ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم بچپن میں بچے کو بچپنے میں اتنا لاڈ پیار کرتے ہیں. پیار بری چیز نہیں ہے، بچوں سے پیار کرنا یہ اچھی صفت، خراب صفت نہیں ہے، لیکن لاڈ اور پیار میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ بچوں کی تمام خواہشات کو پوری کرتے رہنا یہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. یہیں سے بچے ضدی بنتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے پیار کرنے کو برا نہیں سمجھا ہے، بلکہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین، حضرت حسن سے پیار کر رہے تھے، گود اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ چھوٹے بچوں کو دلار پیار کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ناگواری ظاہر فرمائی کہ یہ دل کے نرمی کی بات ہے، قلب کی نرمی کی بات ہے چھوٹے بچوں سے پیار کرنا۔ اگر تمہارا دل سخت ہی ہو جائے کہ تم کو چھوٹے بچوں سے لگاؤ نہ ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لہذا بچوں سے پیار اچھی چیز ہے، خراب چیز نہیں ہے، لیکن پیار میں اتنا آگے نہ بڑھ جائیے کہ سردی کے موقع پر ہی بچہ اگر آئس کریم کھانے کے لیے ضد کر رہا ہے تو اس کے ضد کو پوری کر دیجیے، اس کو آئس کریم کھانے کے خطرناکی نہ بتلائیے۔ بچہ ٹنکو کھا رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو نہ روکیے۔ بچہ آپ کے سامنے کاغذ کا بیڑی بنا کر کے پی رہا ہے، آپ اس کو نہ روکیے جاڑے کے زمانے میں۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نگاہ نہیں رکھیں گے تو جو بچہ کاغذ کا بیڑی بنا کر کے گھر لگا کر کے پی رہا ہے جاڑے کے زمانے میں، وہی بچہ آگے چل کر کے سگریٹ پیے گا، کیونکہ آپ کے سامنے بچپنے میں جب دھواں اڑا دیا تو جب بڑا ہوگا تو کیوں دھواں نہیں اڑائے گا۔ جب آپ کے سامنے بچپنے ہی میں وہ ٹنکو کھا رہا ہے، میٹھا مدھو کھا رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا بچہ میٹھا مدھو کھا رہا ہے، ٹنکو کھا رہا ہے، اور آپ اس کو نہیں روک پا رہے ہیں، جبکہ آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو روک دیجئے، جبر کے ساتھ روک دیجئے، طاقت کے ساتھ روک دیجئے، فہمائش کے ساتھ روک دیجئے، سختی کے ساتھ روک دیجئے، ابھی وہ رک جائے گا۔ تو جب اس موقع پر جو روکنے کا موقع ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، ان چیزوں سے ہم روک نہیں پاتے تو کل کو اگر ہمارا بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت اگر ہم اس کا سگریٹ چھڑوانا چاہیں یا اس وقت اس کا پڑیا چھڑوانا چاہیں یا غلط عادتوں کو چھڑوانا چاہیں تو اس وقت ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا نہیں مانتا۔ وہ کیسے مانے گا بیٹا؟ بچپن سے آپ نے منوانا سکھایا ہی نہیں، بچپن ہی سے آپ نے اس کی تمام باتوں کو ایکسیپٹ کیا اور مانا، آپ نے اپنی بات نہیں منوائی تو آگے چل کر کے وہ آپ کی بات کیا مانے گا۔ اولاد کی تربیت کا مفہوم اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان پیغمبر علیہ السلام کی زبانی اپنی اولاد کی جو انہوں نے فہمائش کی، نصیحتیں کی، اس نصیحت کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا اور قرآن کریم میں نقل کیا۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اسی حوالے سے یہ آیت ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اور سب سے پہلے بچے کو جو مخاطب کرتے ہیں تو وہ نام لے کر کے نہیں پکارتے ہیں، بلکہ قرآن نے نقل کیا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا یا بنیہ، کہ اے میرے بیٹے۔ یہ بیٹے کے لفظ میں جتنا پیار ہے اتنا نام لے کر پکارنے میں پیار نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں پہلے کہا کہ اسلام ہمارا مذہب پیار اور محبت سے منع نہیں کرتا، لیکن پیار اور محبت میں حد سے آپ آگے بڑھ جائیے کہ اس کے ہر خواہشات کو پورا کرنے لگیے، نتیجے میں وہ بچہ سرکش ہوگا اور نافرمان ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی زبانی جو نصیحت نقل کیا وہ یہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلی نصیحت جو کی لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ یہ کی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرنا، اللہ کی صفات میں شریک نہیں ٹھہرانا، یعنی وحدانیت کی تعلیم لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلے دی، ان کا عقیدہ درست کروایا پہلے۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم وحدانیت کی تعلیم دیں، ان کا عقیدہ درست کرانے کی کوشش کریں، ان کا ایمان بنانے کی ہم فکر کریں، ان کے دلوں میں کلمہ کی محبت بیٹھائیں، کلمے کی عظمت بیٹھائیں، اللہ اور رسول کی بات بتائیں،
تاکہ ہمارے بچے کا عقیدہ درست رہے. عقیدہ درست رہے گا تو انشاءاللہ اعمال بھی درست رہیں گے. تو لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت تھی بچوں کے تعلق سے، تو پہلی نصیحت کا ذکر یہ کیا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر آگے ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا کہ والدین کی اطاعت تم کو ہر حال میں کرنی ہے. یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کا حصہ نہیں ہے، آگے نصیحت کے اور الفاظ آ رہے ہیں. بیچ میں بات آئی ہے والدین کی عظمت کے تعلق سے کہ والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے اور اس کی سیما کیا ہے، والدین کی کس حد تک انسان والدین کی اطاعت کر سکتا ہے. اس کے تعلق سے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا، تاکیدی حکم یہ دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور والدین کا بڑا احسان ہوتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے ماں کا کہ ماں پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف کے ساتھ رکھتی ہے، تکلیف کے ساتھ بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، پھر اس کے بعد دودھ چھڑانے تک کی جو مدت ہوتی ہے اس مدت میں ماں کتنی پریشان رہتی ہے. باپ تو آرام سے سوتا ہے لیکن ماں کے راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. 2-2.5 سال تک ماں ٹھیک سے سو نہیں پاتی ہے. کتنی گھڑی بچے کی طبیعت خراب ہو جائے گی، کیا کر لے گا بچہ. تو فرمایا والدین کیا اتنا بڑا احسان ہے تو ان کی اطاعت کرنا ہے. لیکن یہی والدین اگر تم کو مجبور کریں کفر کرنے پر، اگر یہی والدین تم کو مجبور کریں شرک کرنے پر، اگر یہی والدین تم کو مجبور کریں نافرمانی کرنے پر، تو فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کبھی نہیں کی جائے گی، گرچہ وہ آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باؤنڈری قائم کر دی کہ والدین کی عظمت، والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کی اطاعت کی ایک حد ہے. جب تک والدین نافرمانی کا حکم نہ دیں تب تک والدین کی اطاعت کرنی چاہیے. لیکن جیسے ہی نافرمانی کا وہ حکم دیں گے یا کفر اور شرک پر مجبور کریں گے اس وقت والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لیکن والدین کے ساتھ گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے، والدین کے ساتھ مار پیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس حالت میں بھی کہ اگر والدین اپنے بچوں کو مجبور کر رہے ہیں کفر کرنے پر، شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے. لیکن آگے فرما دیا وصاحبہما فی الدنیا معروفا، کہ دنیا کے اندر اس حالت میں بھی ان سے حسن سلوک کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے. اچھے برتاؤ کو اپنے والدین سے کبھی نہیں ہٹانا ہے، گرچہ والدین مشرک ہوں، کافر ہوں، سرے ہوئے کافر ہوں اور مجبور کر رہے ہوں اپنی اولاد کو کفر کرنے پر، شرک کرنے پر، تب بھی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ہاں ان کی بات کفر اور شرک کے تعلق میں یا اللہ کی نافرمانی کے تعلق سے نہیں مانی جائے گی. آگے ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحت پھر شروع ہوتی ہے کہ لقمان علیہ السلام نے آگے فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے میرے بیٹے، کتنا پیارا لفظ ہے اے میرے بیٹے. اے میرے بیٹے، معمولی سے معمولی عمل، چھوٹا سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل، کسی بھی عمل کو تم چھپا نہیں سکتے ہو، کسی بھی عمل کو تم معمولی نہ جانو، بلکہ تمہارا ہر عمل، چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، چاہے پہاڑوں میں گھس کر کے ہو، غاروں میں گھس کر کے ہو، زمین کی تہ میں چھپ کر کے ہو یا خلاؤں میں گم ہو کر کے ہو، تمہارا کوئی بھی عمل، اچھا عمل ہو یا برا عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے. ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عمل تمہارے سامنے لے آئے گا. لہذا تم اپنے چھوٹے عمل کو، گرچہ گناہ کا چھوٹا عمل ہو یا نیکی کا عمل ہو، اس کو یوں ہی نہ سمجھو. تمہارا ہر عمل چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن تمہارے سامنے لے آئے گا. لہذا انسان کو معمولی نیکی کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، بڑی نیکی کرنے کی طرف سبقت کرنا چاہیے. معمولی سے معمولی ادنا درجے گناہ کو بھی گناہ ہی سمجھنا چاہیے. اس کو ایسا نہیں کہ گناہ ہم سمجھیں ہی نہیں. اگر سرزد ہو جائے، معمولی خطا بھی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. یہ لقمان علیہ السلام نے نصیحت کی.
اس کے بعد لقمان علیہ السلام نے بچے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کو اس زمانے کی جو نماز تھی، ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم رہا ہے، طریقے الگ تھے، انداز الگ تھا، لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز کا حکم رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو عبادات کے باب میں بھی نقل کیا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نماز کی پابندی کرنا۔ اس کے بعد اگلا جو نصیحت ہے، اگلی نصیحت لقمان علیہ السلام کی، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نقل کیا کہ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، کہ اے میرے بیٹے کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے رہنا اور بری باتوں سے روکتے رہنا۔ اچھی باتوں کا جو لوگوں کو حکم کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود اچھا کام بھی کرے گا، اور بری باتوں سے جب دوسروں کو روکے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود بھی برائی سے روکے گا۔ تو برائی کو روکنے والا جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا ضمیر خود کہتا ہے کہ پہلے تم تو رکو، اور اچھائی کا حکم دینے والا جب آگے بڑھتا ہے تو اس کا ضمیر، اگر ضمیر زندہ ہے تو ضمیر خود کہتا ہے کہ پہلے تم تو اچھائی کرو۔ تو اچھائی کا حکم کرتے رہنا، برائی کا سے روکتے رہنا، تاکہ تم اچھے کاموں پر جمے رہو اور برائی کے کاموں سے رکتے رہو۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کے تعلق سے فرمائی۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی کہ یا بنی لا تصعر خدک للناس، کہ اے میرے بیٹے اگر کسی سے ناچاقی ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ایسا نہیں کہ منہ کان پھلا لینا، کٹ کر کے بیٹھ جانا، نہیں، بلکہ تم کو منہ کان پھلانا نہیں، ہر ایک سے خندہ پیشانی کے ساتھ تم کو ملاقات کرنی ہے۔ اگلی نصیحت آگے، وقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ اے میرے بیٹے تکبر کی راہ اپنانا مت، چال ڈھال میں، انداز میں، گفتگو میں، طور طریقے میں تمہارے تکبر نہیں جھلکنا چاہیے۔ اگر تم چلو تو میانی رفتار سے چلو، اگر تم بات کرو تو درمیانی انداز سے بات کرو، اتنا زور سے نہ بولو، اتنا زور سے نہ بولو کہ سننے والا اپنے کان پر ہاتھ رکھنے لگے کہ کتنا زور سے بک رہا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بدترین آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل کیا، اور لقمان علیہ السلام کی یہ جنرل نصیحت نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کو انہوں نے نصیحت کیا ہے۔ ہماری اولادیں جب بڑی ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں، تو اپنی اولادوں کو کچھ کہنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد سے تادیب کو کبھی نہیں ہٹانا، یعنی اولاد کو ادب سکھانے سے، اولاد کو تنبیہ کرنے سے تم کبھی رکنا مت۔ تم بوڑھے ہو جاؤ، تمہاری اولادیں جوان ہو جائے، تب بھی تم اولاد کو تنبیہ کرتے رہو۔ بڑا ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ تمہارا باپ ہونے کا حق ختم ہو گیا ہے، بلکہ تم ہمیشہ اب باپ ہی رہو گے، اور تمہاری جو نسلیں ہیں وہ تمہاری اولادیں ہی رہیں گی۔ لہذا باپ کا درجہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اولاد چاہے بادشاہی کیوں نہ بن جائے اور باپ فقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ اپنی اولاد سے تادیب کا ڈنڈا کبھی ہٹانا نہیں، تہذیب کا ڈنڈا کبھی ہٹانا نہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہنا، ان کی غلطیوں پر ان کو ٹوکتے رہنا، یہ باپ ہونے کا حق ہے۔ اور ایسے اولاد کا حق یہ ہے کہ والدین کی نصیحت کو ایکسیپٹ کرے اور قبول کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے پہلے پارے میں، کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت 21ویں پارے میں، اور پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ اس میں یہ ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خانوادے ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے ابا ابراہیم علیہ السلام پوتے ہوئے، ان کا بھی تذکرہ ہے اور دادا کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دادا نے بھی اپنی اولاد کو بیٹھایا ایک مرتبہ،
کون؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ان کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت اسحاق ہے، حضرت اسماعیل ہے. ان کو بھی بیٹھایا جو پیغمبر ہیں، جو پیغمبر ہیں. تو ایسے باپ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ان اولادوں کو جو پیغمبر ہیں ان کو بیٹھایا اور ان کو نصیحت کی، ان کو بیٹھا کر کے ان کو نصیحت کیا. آج ہماری اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا پیغمبر، برگزیدہ پیغمبر، جن کی اولاد بھی پیغمبر، ان کو اتنا بڑا باپ بیٹھال کر کے اتنے عظیم بیٹے کو سمجھایا. وصّا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اے میرے بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے دین کے لیے، تمہارے گھرانے کو چن لیا ہے دین کے لیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دین کا کام کرتے رہنا، تبلیغ کرتے رہنا، دین پر چلتے رہنا، اور چلتے چلتے اسی راہ میں تمہارا خاتمہ ہو جائے، تمہاری وفات آ جائے، یہ کام تم کرتے رہنا. یعقوب علیہ السلام کا آگے ذکر ہے کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر اور ان کے 12-13 بیٹے، وہ تمام بیٹے جوان. یوسف علیہ السلام پیغمبر. یعقوب علیہ السلام نے بھی ایک مرتبہ اپنے تمام بیٹوں کو بلایا جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بستر مرگ پر تھے اور انتقال کا وقت قریب تھا. اس موقع پر بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ان اولادوں کو، جنہوں نے پیغمبر کے گھر میں آنکھ کھولی، پیغمبر کے گھر میں تربیت پائی، جن کی اولادوں میں ایک خود پیغمبر ہیں اور عظیم پیغمبر ہیں، یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ یوسف علیہ السلام بھی کریم ہیں، معزز ہیں. ان کے ابا بھی معزز ہے یعقوب علیہ السلام، ان کے ابا بھی معزز. اسحاق علیہ السلام، ان کے ابا بھی معزز ابراہیم علیہ السلام. اتنا عظیم گھرانہ، اتنے عظیم باپ، اتنی عظیم اولاد. تو انہوں نے بھی بڑھاپے میں، آخری وقت میں جب مرنے کا وقت قریب تھا، اس موقع پر بھی اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان بیٹوں کو نصیحت کیا. ان بیٹوں سے پوچھا کہ اے میرے بیٹوں، بتاؤ کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم اسی خدا کی عبادت کریں گے جس خدا کی عبادت آپ نے کی، آپ کے ابا اسحاق نے کی، ان کے ابا ابراہیم نے کی، اسی خدا کی ہم پرستش کریں گے، اسی خدا کی عبادت کریں گے. تو یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا. تو میں کہا کہ بچپن سے لے کر کے 55 تک، اگر آپ کی اولادیں 55 تک پہنچ جائے اور آپ کی عمر 80-90 ہو، پھر بھی آپ کو اپنی اولاد سے تربیت کو نہیں ہٹانا ہے، تنبیہ کو نہیں ہٹانا ہے. گزشتہ ہفتے میں نے کہا تھا کہ جب پودے اچھے ہوں گے تو باغ اچھا ہوگا، کھیتیاں اچھی ہوں گی. آج کا یہ جملہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کے لیے جو سب سے بہترین گفٹ دے سکتے ہو، بہترین ہدیہ جو تم دے سکتے ہو اپنی اولاد کو، کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم اپنی اولاد کو بہترین ایجوکیشن دے دیں، اپنی اولاد کو امریکہ اور لندن میں بھیج دیں، پڑھوا دیں، اپنی اولاد کے لیے زمین جائیداد ہم خرید دیں اتنی کہ اولاد کو کمانے کی ضرورت نہ پڑے، بیٹا بھی کھائے اڑا کر کے، پوتا بھی کھائے اڑا کر کے، تب بھی ختم نہ ہو. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد محتاج نہ رہے کسی کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب کچھ نہیں، یہ سب فانی چیزیں ہیں، یہ سب ختم ہونے والی چیز ہے، یہ تمہارا کوئی ہدیہ نہیں اپنی اولاد کے لیے. سب سے بہترین ہدیہ تمہاری اولاد کے لیے ایز اے باپ یہ ہے کہ تم اس کی بہترین تربیت کرو. یہ تمہارے لیے بہتر، تمہاری طرف سے اولاد کے لیے بہترین گفٹ ہے اور بہترین ہدیہ ہے. لہذا اس چیز کو اپنے دامن میں باندھ لیں کہ ہم اپنی اولاد کی ہر حال میں تربیت کریں گے، تنبیہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، تنبیہ کرتے رہیں گے، معمولی غلطیوں پر ٹوکتے رہیں گے. ضرورت پڑے گی مارنے کی تو ہم ماریں گے، لیکن دشمن کی طرح نہیں بلکہ شفقت کے طور پر ہم ماریں گے. اور چھوٹی چھوٹی برائیاں جو آگے چل کر بڑی برائیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں ان سے ہم روکنے کی کوشش کریں گے. اگر ہم نے ان تمام چیزوں کا خیال کیا تو انشاءاللہ ہماری اولادیں ایک اچھا انسان بن کر اچھے معاشرے کی تشکیل کا ذریعہ بن جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی